اس میں سر ایک اور آپ سے اوپینین چاہیے کہ کیونکہ دیکھیں ہمارا دین تو یہ سکھا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، آپ نے دوائی ایسے لکھنی ہے کہ جیسے اپنے لیے کھانی ہے. ہاں تو یہ سر ایک تو یہ ہو گیا رول ماڈل، میڈیکل کالج کا بھی ہو گیا، پوسٹ گریجویشن کا. لیکن اگر یہ بچپن سے بھی یہ تعلیم جو گھر میں اسکول میں آپ نے بڑا ماحول. اچھا مسئلہ جی چھیڑا ہے. دیکھیے پہلے کوشش کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان بنیں. دیکھو جنت میں جانے کا راستہ جو ہے نا حقوق العباد سے ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھیں اس میں یہ بالکل واضح ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مغرب کی طرف منہ پھیرتے ہیں یا مشرق کے منہ پھیرتے ہیں. جی آپ جو ہمارے بیسک پوائنٹ ہے اللہ پہ یقین، اور یہ جی اگر آپ یہ خدمت کرتے ہیں یہ خدمت کرتے ہیں یہ ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں گھروں میں بھی ایک بچوں کے لیے اب چونکہ ہر شخص میں یہ ہو گیا ہے کہ اب پاکستانیوں کا خدا پیسہ ہے. بس یہ سر ایک تو اس بات. وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اخلاق سارا ختم ہو گیا. جی ایک سر ایک بات اور میں. اب دیکھیں ابھی ہمارے یہاں قلت ہے. یہ میں نے دیکھا ہے انگلینڈ میں جب کرسمس آتا ہے ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے، تہوار آتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اور یہ سارے لوگ مسجدوں میں ہی بھرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ بس اس طریقے سے جنت ہے. اس میں عمرہ گیا تو جنت ہے. یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد ضروری ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ نہ تم مجھے فائدہ پہنچا دیتے نہ نقصان. بالکل بالکل. لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے. اس میں سر میں نے ایک چیز اور دیکھی جو میری غلطی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے قرآن شریف کو مطلب سے نہیں پڑھا، معنی کے ساتھ نہیں پڑھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پلیٹ وہ فارم آپ نے سے آپ دیکھا کے نہیں ہے تعاون ایک سے. غیر مسلم شاعر کا بڑا اچھی نظم ہے قرآن شریف پر. تو قرآن شریف ادھر رکھوا دیا ہے. جی جی بالکل. تو سر اس بجائے پلیٹ کر فارم کے سے ہم بھی. قرآن شریف پڑھیں جی تو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھے نا. میں ابھی تو ایک سر مشہور سوری سر ایک میں آپ ہاں کے آپ کی ہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ ضرور ایک سسٹم میں ڈال دیں ہفتہ یا اتوار کے قرآن شریف آپ ان کو معنی سے پڑھائیں. میں نے جب یہ سر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کرا، میں نے میری غلطی اتنی ہو گئی لیکن اس کے بعد دنیا بدل گئی ایک دم سے. تو یہ سر آپ کے میں ذریعے. ایک واقعہ بتا دیتا جی ہوں. سر. میری وائف جو صرف اس زمانے میں میری وائف اسکول چنیوٹ میں تھی ہوتی نا، صحیح. تو اس زمانے مڈل اسکول تھا. جی تو میری فرسٹ کزن بھی تھی اس جی زمانے میں، بالکل. شادیاں بھی اسی طرح ہوتی تھیں. جی جی تو میری والدہ نے تھی تو پرائمری کلاس کی، ان کا اسکالرشپ بھی آیا لیکن ان کی شادی کر دی گئی صحیح. 12-13 سال کی عمر میں. تو اس طرح بھی ان کے لیے یہی کہ کیریئر تھی کہ شادی کر دو. جی بالکل روے میں تھا جو قادیانیوں کا مرکز تھا، وہاں اسکول کالج تھے لیکن یہ کیسے جائے. بالکل. تو یہ میں نے بولا میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد شادی کروں. اس نے وہ ایجوٹیشن کی چھوٹے شہر میں اور اسکول کو اپ گریڈ کرا دیا. صحیح. پھر اس نے 50 سال کی عمر میں قرآن شریف سیکھا عربی سے، عربی ماشاء پڑھی، اللہ ماشاء پھر ترجمے کیا سیکھا، پھر قرآن کی عربی سیکھی. تو میں عمرے پہ گیا ہوا تھا 91 میں نا. ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان کے، مجھے کسی نے ملا دیا ان سے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کے اتنے ہزاروں جگہ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھائیں. وہ ناراض ہو گئے. میں نے بولے دو فائدے ہیں، ایک تو ان کو پتہ چلے گا مذہب کیا ہے اور ایک مذہب کی تعلیمات کے علم ہوگا، اور دوسرا پڑھنا لکھنا بھی آ جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے. بچوں کو شروع کریں تو میرا ضرور ہے، خیال نازلہ قرآن شریف کی جی اپنی حیثیت ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن اگر ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تو مقصد یہ ہے، پہلا ہی آتی ہے کہ ہدایت کے لیے کتاب ہے، ہدایت تو کے ہدایت کیسے ملے گی. بالکل اور دوسرا قرآن شریف میں بار بار کہا ہے کہ یہ سادہ زبان میں ہے جی تاکہ آپ لوگ خود سمجھ سکیں. خود سمجھ سکیں. تو اس لیے اکثر زیادہ میری وائف نے کہا کہ مجھے اب پتہ چلا کہ مذہب کتنا آسان ہے کتنا جب قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھا. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بالکل پہلے تو ابھی بھی ہمارے یہاں بچوں کو قرآن شریف تو پڑھاتے ہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھاتے. بالکل. دیکھیں میرے گرانڈ چلڈرن یہ سب مولوی صاحب، پہلے ہم تو مسجدوں میں جا کے پڑھتے تھے مولوی صاحب سے، جی اب مولوی صاحب آن گھر لائن آتے پڑھ. ہیں. اب مولوی آن لائن، ابھی میری بہو آن لائن پڑھ رہی ہے جی جی بالکل. لیکن وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا نا. ترجمے کے ساتھ اس میں سے دیکھیں نا کیا اس کو کرنے سے کتنی چیزیں ہیں کہ اسلام میں ناپ تول کا ذکر ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں کہ میں آپ نے بڑی اچھی بات کی نا.
میں نے یہ کہا ہے، اور اس کو میں نے امانت کا فلسفہ بنایا ہے. جی میں یہ کہتا ہوں اللہ میاں نے مریض امانت ہے میرے لیے. جی بالکل. تو اگر یہی ٹیکسی ڈرائیور سمجھے، جی یہی ٹرانسپورٹ والے سمجھے، جی بالکل. اور جو مالک ہے وہ کوئی میری گاڑی صحیح طرح چلے، جو ڈرائیور وہ رکھوں جو صحیح ہو، بالکل، نشہ نہ کرے. بالکل. ڈرائیور یہ سمجھے کہ یہ امانت ہے مسافر، اور ان کو بالکل. صحیح حالت میں صحیح پہنچانا ہے، پہنچانا تو ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے. ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں کھانے میں، وہ جی جی اب اس کا بالکل. اپنے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے. وہ رات کو گشت کرتے تھے نا، جی بالکل. تو ایک دفعہ وہ ایک والدہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، ماں کہ آج دودھ کم دیا ہے بکری نے، تو تم ذرا پانی ملا دو تاکہ سارے گاہکوں کو ہم سیٹسفائی مل کر جائے. سکیں. تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ یہ تعلیم ہے، یہ اصل اسلام ہے. بیٹی کہتی ہے کہ عمر ناراض ہو جائے گا. تو اس نے بولا عمر تھوڑا دیکھ رہا ہے. تو اس کا جو جواب ہے نا، جی یہ اسلام کی روح ہے. اس نے کہا کہ اس عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بالکل بجا سر. تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اسے کیا. جی پھر وہ نانی تھی اس کی، جو 5واں ہم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں. بالکل. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گھر کی تربیت دیکھو نا، وہ بچی جی بالکل. بچی کہہ رہی ہے ماں کو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. صحیح صحیح. تو سر اس میں یہ ہو گیا کہ گھرانے سے شروع کر کے پھر تعلیمی ادارے، درس گاہ، ہر لیول پہ اگر اس چیز کو ایڈریس کیا جائے تو ہو سکتا ہے اچھا